سمپل اسکن. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی کبھی کسی زمانے میں بھی پمپلز ہوئے ہوں گے اسکن پہ. ہاں نہیں ہوئے کوئی, مطلب کبھی بھی ایک آدھ بھی نہیں آیا میک اپ شیک اپ؟ ایک آدھ کبھی آ گیا ہوگا, بٹ ویسے اس کی فکر کی کوئی پھوڑا کیا پھوڑ دیتے ہیں. سو مائی مدر ٹول می کہ نہیں, پھوڑو نہیں, اس سے نشان پڑ جاتے ہیں. سو اس زمانے میں شی وڈ ٹیل می کہ کچھ الکوہول یا پرفیوم یا اس ٹائپ کا کچھ ڈیب کر دو ٹو ڈرائی اٹ آؤٹ. اوکے یا ٹوتھ پیسٹ, سم پیپل یوز ٹوتھ پیسٹ. بٹ یہ ہوتا ہے دیٹ ورکس اف یو ہیو ون اور ٹو. اگر آپ کا پورا چہرہ ہی بھرا ہوا ہے تو دین آئی تھنک یو پرابلی ہیو ٹو کنسلٹ لک ایٹ ادر تھنگس. آئی تھنک پی سی او سے بھی ہوتا ہے, جیسے یہ کہہ رہی تھی پہلے. ہاں, لیور بھی افیکٹڈ ہوتا ہے آپ کا اس کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. ہارمونل ایکنی بھی ہوتی ہے. دین یو نیڈ ٹو ڈرنک اے لاٹ آف واٹر. تو انٹرنل اگین جیسے آپ نے کہا تھا کہ پہلے آپ انٹرنل دیکھیں کہ کیا ایشوز ہیں, اس کے بعد آبویسلی آپ کی اسکن کیئر should be very gentle but consistent. یہ نہیں کہ میک اپ کر کے سو گئے یا یو نو you have to make sure کہ آپ کا کلینز پراپر ہوا ہوا. ہاں. But I feel also there are a lot of these harsh جو آپ کے کلینزرز وغیرہ ہیں وہ بھی فردر اریٹیٹ کرتے ہیں, جو سوٹ نہیں کرتے. جیسے بہت سارے لوگوں کو ریٹینول سوٹ نہیں کرتی تو ان کو پمپلز ہو جاتے ہیں. اگر میں نے ریٹینول لگاؤں تو مجھے اتنی سوٹ نہیں کرتی, ریشز ہو جاتے ہیں. مجھے تو مجھے ایگزیکٹلی پمپلز کبھی نہیں ہوئے, بٹ مجھے میری اسکن بہت سینسیٹیو ہے. تو ذرا سا بھی کوئی الٹا سیدھا میں اگر لگاؤں تو پھر وہ ریش سا یا باریک باریک جیسے وہ تو الرجی ٹائپ تھوڑی آ جاتی ہے. آپ کو ہوئے؟ آپ, مجھے لگتا ہے آپ کی بھی اسکن ڈرائی ہے. نہیں, بہت ڈرائی ہے. مجھے ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوئے, لیکن وہی بات ہے کہ کبھی ایک آدھ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ میں تو خیر ٹوتھ پیسٹ وغیرہ لگا لیتی ہوں یا اس پہ آئسنگ کر لی تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہی بات ہے کہ آپ کھا کیا رہے ہیں, آپ کا انٹیک کیا ہے. جو آپ کھاتے ہیں وہی ایگزیکٹلی آپ کی باڈی اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہے. اینڈ آئی تھنک واٹ پیپل ریسرچ ناؤ از شوئنگ کہ یہ جو سیڈ آئلز ہم لوگ یوز کر رہے ہیں نا کھانے میں, جو آئلز ہیں یہ دیز آر دا ورسٹ تھنگس پاسبل, بیکاز وہ پورے آپ کے سسٹم کو کلاگ کر رہے ہیں. تو آلٹرنیٹیو آئی تھنک آلیو آئل وغیرہ بہت مہنگا ہو جاتا ہے, بٹ سرسوں کا تیل یا بہترین ہے. یو نو آلیو آئل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ اصلی گھی یوز کریں. اصلی گھی بھی بہت مہنگا ہے, بٹ سرسوں کا تیل آئی تھنک از اے ویری گڈ آلٹرنیٹیو آلسو. بالکل. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کا شوگر انٹیک اگر اتنا زیادہ ہے, آپ میٹھا اتنا کھا رہے ہیں اور پھر آپ شکایت کریں کہ دانے آ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ تو آئیں گے ہی. اور پھر آپ ڈیپ فرائیڈ چیزیں کھا رہے ہیں تو وہ تو ویسے بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں. یہ شوگر انٹیک والی بات پہلے مجھے پتہ نہیں تھی, لیکن جب میں نے اینالائز کی کہ جب میں ڈائٹ پہ ہوتی ہوں تو میری اسکن زیادہ اچھی ہو رہی ہے. جب میں ہیلدی کھا رہی ہوں تو میری اسکن پہ گلو آ رہی ہے, جبکہ مجھے ایسا لگتا تھا نہیں ڈائٹ کر کے تو بندہ سیگ ہو جاتا ہے اسکن. لیکن جب میں اچھی ہیلدی ڈائٹ پر ہوتی ہوں اور شوگر انٹیک نہیں ہوتا تو دانے نہیں آتے. اور جب میں دبا دب شوگر کھا رہی ہوں تو ہم کہیں کے پمپلز ہو رہے ہیں. اچھا, شوگر آپ کو ڈپریشن بھی دیتا ہے, آپ کو ایج بھی دیتا ہے, اور آپ کا منہ اتنا زیادہ انفلیمڈ ہو جاتا ہے. اب سب سے پہلے منہ آپ کا کم ہوتا ہے جب آپ شوگر اپنی باڈی سے ختم کرتے ہیں. That's one thing I cannot give up. Sugar? Like I am addicted to میٹھا. مطلب میں میٹھا نہیں اچھا اپنا پتہ ہے, give up کل میں کر سکتی. بہت ایک بڑی اچھی انفارمیشن مجھے کسی نے بتائی. کبھی کبھار ہمیں ہماری باڈی غلط سگنلز دیتی ہے. اگر آپ کی باڈی کو پروٹین چاہیے نا تو کبھی کبھار آپ کو شوگر کریونگز ہونے لگتی ہیں, تو آپ کو ایسا لگتا ہے وہ آپ میٹھے کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی کو جتنی پروٹین چاہیے وہ آپ لے نہیں رہی, تو اس لیے آپ کو شوگر کریونگ ہو رہی ہے. کیونکہ میں جم کر کے آتی تھی, اور جب میں جم کر کے آتی ہوں تو مجھے دل چاہتا تھا کہ میں کیک کھا لوں, چاکلیٹ کھا لوں, میں پوری بار کھا لوں. تو پھر میں سوچتی تھی میں اتنی محنت کرتی ہوں جم میں اور آ کے میٹھا کھا لوں گی. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ اس کا مطلب تمہیں جتنا پروٹین لینا چاہیے تم لے نہیں رہی ہو, جو تمہاری شوگر کریونگز میں تمہیں سگنلز آ رہے ہیں غلط سگنل. اور باڈی میں ایڈکشن آپ کروا رہے ہو نا, آپ جیسے لوگ کافی کے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ باڈی میں ایڈکشن ہو جاتی ہے. صرف 3 دن کی بات ہوتی ہے, اگر آپ وہ چیز چھوڑ دیں تو 3 دن کے بعد وہ آہستہ آہستہ ایک چیز ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو آپ جتنا میٹھا, آپ کہہ رہی تھی نا کہ مجھے بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے, بٹ میں نے اب کیا کیا کہ تھوڑا آلٹرنیٹیوز دیکھیں. تو رادر دین وائٹ شوگر آئی یوز جگری گڑ, ڈارک چاکلیٹ یا ہنی, ڈارک چاکلیٹ, فروٹ, کھجور. اچھا ایک اور میرے پاس آئیڈیا ہے بڑا اچھا, یہ بھی مجھے کسی
डाइटिशियन ने ही बताया कि देखो अगर तुम्हारा दिल है ना मीठा खाने का, तो तुम्हें तिरामिसू खाना है या कुछ और खाना है, तो तुम जो है ना उसका भी हाल है। तुम खाना अगर खाओ और डिज़र्ट तुमने बाद में लेना है, तो तुम सैलेड का बोल खा लो। अगर तुम सैलेड खा लोगी और सैलेड के बाद थोड़ा बहुत प्रोटीन लेने के बाद मीठा खाओगे तो एक लाइनिंग हो जाएगी, उससे तुम्हारी शुगर एकदम स्पाइक नहीं करेगी, तो वो उतनी नुकसानदेह नहीं होगी। तो मीठा मैं इतना भी नहीं खा पाऊंगी क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ होगा। तो एक बोल अगर मैंने सैलेड से शुरू कर लिया तो वो एक लाइनिंग हो जाएगी। और ये मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा। एक दिन कभी बंदा पार्टी कर ही लेता है, वही ना, You can't deprive yourself. Deprive नहीं करना है यार, बिल्कुल नहीं I करना know चाहिए। people जिन्होंने अब 5-6 साल हो गए उन्होंने मीठा छुआ ही नहीं है, चीनी छुई नहीं, and I admire that. Like Yes. wow. लेकिन जिंदगी है यार, मतलब इतना भी अपने आप को आप सफोकेट ना करें। नहीं, जिंदगी है, आप थोड़ा थोड़ा खाते रहें, बिकॉज आप जब अपनी पसंद की चीजें खाते हैं तो आपकी खुशी ही अलग होती हैप्पी है। हार्मोन रिलीज होता बहुत है ज्यादा। और क्या। एंड वो इनके बैलेंस आप चीज़ों में रखें, बिकॉज आपको पता नहीं होता ना। पहले वो कह रहे थे कि जी घी बहुत ख़राब है, आप ये सीड ऑयल्स उन्होंने बेचने शुरू कर दिए, अब रिवर्स है। सो यू नो दीज ट्रेंड्स कीप चेंजिंग। Exactly. अब हो सकता है 2 साल बाद कहें कि नहीं जी यू नो। मेरी बहन तो पता नहीं कहाँ से सली का शौहर हो गई थी, घर में निकाल रही है वो घी, घर में बना रही है घी। कितने लोग कर रहे हैं। तो ये तो मतलब ये कितनी अच्छी जैसे लोग चपाती खाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप खाली सूखी चपाती अगर खाएं तो आप सीधा सीधा शुगर इंटेक कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी जाहिर सी बात है शुगर होता है। लेकिन कहते हैं अगर वो उस चपाती में अगर आप 1 चम्मच देसी घी का हल्का सा लगा दें तो उसकी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और भी आ गई है नई टेक्निक कि अगर आप उसको रात की रखी हुई रोटी खा लें, बासी हो तो वो और अच्छी मैंने कहा फ्रीजर में ये करके क्या ना हो रहा है? ब्रेड एंड ऑल सब चीजें उलट हो गई। और आटा छानना भी नहीं चाहिए, बगैर छाने आटा गूंदना चाहिए। ये देखें। सो हम पिंपल्स की बात करें, पिंपल्स की इन्होंने टिप्स दी, इन्होंने बताया खाने पीने से जाहिर है। मैं ओवरऑल बता देती तुम भी बताना, लेकिन पिंपल वाली स्किन मेरी बहुत रही है हमेशा। तो टूथपेस्ट मैंने लगा के बहुत गलतियां की हैं, क्योंकि टूथपेस्ट पिंपल तो चला जाता है, उसके आसपास की सारी स्किन फट जाती है। उसमें जो केमिकल्स होते हैं टूथपेस्ट में वो पूरी आपकी स्किन फाड़ देते हैं। ऑयली स्किन है ना मेरी ऑयली इसी स्किन। हाँ, तो कभी मेरे मेकअप की वजह से एक्ने रही है, कभी मेरे हार्मोन्स की वजह से, लाइक टीनेजर नई जवान है, दाने आ गए पूरे पड़ गए मुंह पे। तो वो मेरे हर जिंदगी में हर दौर में अलग अलग किस्म की एक्ने रही है। अभी भी यहाँ एक्ने हो जाती है, वो हार्मोनल एक्ने। तो फिर मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके वो आइसोट्रेटिनोइन एक केमिकल है, एक दवाई है जो अलग अलग ब्रांड्स के साथ होती है दवाई, वो खानी पड़ती है। आई वाज अबाउट टू टॉक। वो मुझे लेनी पड़ती है। बहुत अच्छा है वो जिंदगी के उस दौर में जब मुझे हार्मोनल एक्ने होती और जब मुझसे कंट्रोल नहीं होती।